فرقہ، ایک جماعت، ایک گروہ ایسا ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ ہمیشہ حق پر رہے گا اور دنیا کی کوئی بھی طاقت اس کو گمراہ نہیں کر سکتی ہے، اور وہ قیامت تک حق پر رہے گا۔ وہ آپ کی ان باطل چالوں کو ضرور ناپاک کرتا رہے گا، پردہ فاش کرتا رہے گا۔ صاف کا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم المساجد۔ یہودیوں اور عیسائیوں، تم پر اللہ کی لعنت ہو، اور لعنت کی وجہ یہ ہے کہ تم نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا ہے۔ پھر کہیں میری قبر مسجد نہ بن جائے، لوگ محمد رسول اللہ کو سجدہ نہ کرنے لگے۔ آپ نے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا اور بلند کرتے ہوئے فرمایا رفع یدیہ الی السماء، مصطفی احمد کے الفاظ، اپنے الفاظ آسمان کی طرف نظر کی، ہاتھ اٹھائے، پھر فرمایا اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد۔ الہ العالمین، محمد کی قبر کو چومنے کی جگہ نہ بنا دینا، اللہ میری قبر کو عبادت کا گھر نہ بنا دینا، اللہ محمد رسول اللہ کی قبر کو مرکز عبادت نہ بنا دینا، سجدہ کرنے کی جگہ نہ بنا دینا۔ وثنن، بت خانہ یعبد، جس کی عبادت کی جائے، نہ بنا دینا۔ کہیے صاحب، جب نبی کی قبر بت خانہ نہیں بن سکتی، نبی کی قبر کو سجدہ گاہ نہیں بنایا جا سکتا ہے، تو ایسا پھر کون سا سورما ہے جو نبی سے آگے بڑھ گیا؟ پھر ایسا کون سا ماں کا لال ہے جو نبی کی قبر کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا ہے، تو اس کی قبر کو سجدہ کیا جائے؟ اور اسی لیے اللہ کے رسول نے صاف کہا تھا من صلی صلاتنا، جس نے ہماری نماز پڑھی، واستقبل قبلتنا، اور جس نے ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، واکل ذبیحتنا، اور جس نے ہمارے ذبیحے کو کھایا۔ کیا مطلب؟ من صلی صلاتنا، جس نے ہماری طرح نماز پڑھی۔ یہ نہیں کہا کہ چاروں اماموں کی طرح کسی کی طرح پڑھ لو، ڈھونک ڈالو، اوپر باندھو، نیچے باندھو، دھڑا دھڑ کوے کی چونچے مارو، بھاگو، وہ سب نہیں کہا۔ من صلی صلاتنا، جس نے ہماری طرح نماز پڑھی۔ الحمدللہ، بتائیے، بہت سے لوگ بمبئی میں جاؤ، اوپر نیت باندھتے، پوچھو کیوں باندھتے، کہتے ہیں میرے امام شافعی باندھتے تھے۔ بہت سے لوگوں سے پوچھو تم نیچے کیوں باندھتے ہو، کہیں گے میرے امام نے باندھی۔ بہت سے لوگ ہاتھ چھوڑ کے بھی پڑھتے، کیوں پڑھتے ہو، میرے امام مالک نے پڑھی۔ آج ہم بھی اوپر نیت باندھتے، کہتے ہیں جناب محمد رسول اللہ نے باندھی۔ بولو من صلی صلاتنا، نبی کی نماز کون پڑھ رہا ہے؟ آپ نے تو نبی کی نماز بھی نہ پڑھی، کوے کی چونچے ماری اور سجدے میں گڑ گڑائے، تو وہاں گڑ گڑائے جہاں سجدہ حرام ہے۔ اور سنیے، واستقبل قبلتنا، جس نے ہمارے قبلے کی طرف رخ کیا، ہمارے قبلے کو اپنایا۔ آج قبلہ کون اپنا رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہی نبی کی نماز پڑھنے والے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ آپ نے تو دوگلی پالیسی اپنائی، قبلے کی طرف رخ کر کے نماز تو پڑھا، لیکن چہرہ بعد میں بغداد کی طرف بھی کر لیا، پڑھنے لگے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ بولو نبی کے قبلے سے دو رخاپن کس نے کیا؟ بتاؤ نبی کے قبلے سے یہ آنکھیں کس نے چرائیں؟ وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا، اور جس نے ہمارے ذبیحے کو کھایا، ہماری طرح ذبیحہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر چری چلائی۔ الحمدللہ، یہ بھی وہی گروہ کر رہا ہے جو اللہ کے نبی کی طرح نماز، ورنہ تم نے تو غیر اللہ کے نام پر بھی بہت سی چیزیں بنا ڈالی ہیں۔ یہ جانور فلاں بابا کے نام، یہ فلاں ڈیگ فلاں کے نام، یہ ساری چیزیں تم نے بنا ڈالی ہیں۔ اور آج سے 10 سال پرانی وہ تقریر، وہ آیت بھی یاد کر لینا، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، جس نے بڑے بڑے لوگوں کے دل و گردے بھی بدل ڈالے ہیں۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ، حرام ہے تمہارے اوپر مردار، حرام ہے تمہارے اوپر خون، ولحم الخنزیر، اور سور کا گوشت۔ اہل حدیث ہو، سور کہنا، خنزیر انزیر کے چکر میں رہو گے تو 40 دن تک نماز نہیں ہوگی، تیرے باپ کی حدیث ہوگی۔ صاف کہو تاکہ جو آدمی
سور نہ سمجھتا وہ سمجھ لے, جو خنزیر نہ سمجھتا وہ سمجھ لے کہ کیا ہوتا ہے. انگلش میں پگ بولنا گوارا ہے, لیکن اردو میں سور کہنا گوارا نہیں. انگریزوں کی اولاد ہے, ایجنٹ بھی انہی کے ہیں, انہی کے اشارے پہ سارے کام بھی ہوئے ہیں حدیثوں کے برباد کرنے کے لیے. بتائیے وَأَكَلَ ذَبِيحَةً, حرام ہے تمہارے اوپر مردار, حرام ہے تمہارے اوپر خون, وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ سور کا گوشت, وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ, اور وہ تمام چیزیں جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے. پرچہ ہمارے پاس کیوں لا رہے ہو؟ میں تقریر کر رہا ہوں. یا اللہ ٹھیک ہے تو وہاں دیجئے, وہاں سے یہاں آ جائے گا, جو اس کو جواب دینا ہوگا وہ جواب دے گا. کچھ اصول بھی ہے گا نہیں. تو میں کہہ یہ رہا ہوں میرے بھائیوں, وہ اکل ذبیحۃ, تو جو مسلمان اس پر اپنایا ہوا ہے جو ایک گروہ, وہ کوئی اور بھی نہیں کر رہا ہے. پھر اللہ کے رسول نے کیا بشارت دی؟ فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ الَّذِي لَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ, یہ وہ مسلمان ہے, یعنی یہ کافر نہیں ہے, یہ مسلمان ہے, یہ مسلمان ہے. آپ لوگ ادھر توجہ دیں وہ اپنا کام ہو جائے گا. تو میں کہہ ہی رہا تھا میرے بھائیوں کہ اللہ کے رسول نے توحید کا ایسا درس دیا. ابھی تو قرآن کی آیتیں ہی چل رہی ہیں, حدیثیں چل رہی ہیں, تب آگ لگ رہی ہے. تو میرے بھائیوں میں کہہ یہ رہا تھا کہ بس نہیں ہوبت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انتقال سے پہلے بھی یہ فرما دیا کہ اللہ میری قبر کو پوجنے کی اور چومنے چاٹنے کی جگہ نہ بنا دینا. تو یہ تین چیزیں, نبی کی نماز بھی آج ہم پڑھ رہے ہیں, نبی کے قبلے کو بھی ہم مان رہے ہیں, اور نبی کا ذبیحہ بھی آج ہم کھا رہے ہیں. فذالک المسلم, یہ مسلمان ہے, یعنی ان کو کافر مت کہنا. جن کے ہاں فیکٹریاں ہوں وہ کافر کہیں, ہم کسی کو کافر نہیں کہتے. آئیے اللہ کے رسول نے یہاں پر بھی توحید کا درس دیا. جب میری قبر پوجا پاٹ کی جگہ نہیں بن سکتی ہے تو اور کس کی قبر پوجا پاٹ کی جگہ بن سکتی ہے؟ میرے پیارے ساتھیو, اسی پر آپ وہ چیز بھی اٹھا لیجئے کہ جب بزمان دیگر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جب محمد تمہاری فریاد نہیں سن سکتے ہیں تو اور کیسے سن سکتے ہیں, اور کون سن سکتا ہے؟ آئیے قرآن سورہ نمل آیت نمبر 80 اٹھا کر دیکھ لو. انک لا تسمع الموتى, اے نبی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. اللہ مردوں کو نہیں سنا سکتے؟ نہیں, یہ تو کافروں کے لیے. سنو وہ بھی کہہ دیا, کس کو؟ وما انت بمسمع من فی القبور. آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں کے اندر دفن ہیں, جو قبروں میں مدفون ہیں. لفظ قبر بھی پیش کر دیا ہے قرآن نے کہ آپ ان کو نہیں سنا سکتے. اور جب نبی نہیں سنا سکتے, لیکن نہیں صاحب اللہ کے رسول تو حضرت تھے صرف, ہمارے یہاں تو حضرت سے بھی اونچے لوگ پیدا ہوئے ہیں, نہ ہوتے تو اعلیٰ کیوں لگا ہوتا ہے. حضرت مانی اللہ کے نبی کیا ہے؟ حضرت. اور یہاں کون ہے؟ اعلیٰ حضرت. حضرت سے بھی اونچے, اعلیٰ مانی سب سے بلند, سب سے اونچا. سبحان ربی الاعلیٰ, پاک ہے میرا وہ رب جو سب سے بلند ہے. اعلیٰ مانی بلند, حضرت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور اعلیٰ حضرت کیا مطلب؟ حضرت سے بھی اونچے. تو ظاہر بات ہے نبی نہیں سنا سکتے اپنی آواز مردوں کو, ہم سنا سکتے ہیں کیونکہ ہم ان سے بھی اونچے لوگوں کے ماننے والے تھے. میرے بھائیوں توحید کو اپناؤ, اور شرک کا اللہ کے رسول نے اور اللہ نے بےخونی کر دی ہے شرک کی. نہیں سنا سکتا کوئی بھی اپنی آواز مردوں کو. ہاں یہاں پر کچھ لوگ دلیل پیش کرتے ہیں, مولوی صاحب مردے نہیں سنتے ہیں. نہ سنتے ہیں. دلیل کیا پیش کرتے ہیں؟ بخاری شریف کی وہ حدیث, جب مردے کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے اور تم دفن کرنے کے بعد, جب مردے کو دفن کرنے کے بعد جب اپنے گھر کی طرف لوٹ کر واپس آتے ہو تو حتی سمع قران علیہم, مردہ ان کے جوتوں کی آواز بھی سنتا ہے. دیکھو سنتا ہے کہ نہیں سنتا ہے. یہ اس طریقے کی ایک دو حدیثیں پیش کر کے چکما دیتے ہیں. چکما, میں آپ کو ایک اصولی بات بتا دیتا ہوں, یہاں پر سن لیجئے. کسی چیز کی دلیل اگر دلیل خاص ہو تو وہ دعوے عام کی دلیل نہیں بنتی. اگر وہ دلیل خاص ہو تو وہ دعوے عام کی دلیل نہیں بنتی. آپ کا دعویٰ ہے کہ مردے ہر وقت سنتے ہیں, اور دلیل ہے کہ جب مردے کو دفن کیا جاتا ہے تب. مردے کو جب, اور آپ دلیل دے رہے ہیں کہ مردہ ہر وقت سنتا ہے, لہذا دلیل خاص ہے, دعویٰ عام ہے. اور جب دعویٰ عام ہو
دلیل خاص دعوے عام کی دلیل نہیں بنتی ہے. ورنہ میں یہ کہوں گا کہ ہر بچہ بغیر باپ کے پیدا ہوتا ہے. آپ کہیں گے دلیل، میں پیش کرتا ہوں اللہ نے عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا. لوگ قرآن سے دلیل ہے. اللہ نے عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا. اگر یہ دلیل خاص ہے اور صرف عیسیٰ کے ساتھ خاص ہے تو میرے بھائیوں اس سے ساری اولادیں نہیں لی جا سکتی ہیں. یعنی دلیل خاص دعوے عام کی دلیل نہیں ہوتی ہے. تو سن لیجئے، جب مردے کو دفن کیا جائے تو جب دفن کیا جائے یہ دلیل 24 گھنٹے کی دلیل نہیں بن سکتی ہے. یا اللہ، کوئی چیز چلنے نہیں دیں گے یہ وہابی لوگ. ارے کوئی تو بہانہ چھوڑ دو کم سے کم ہرے پیلے حلوے کھانے کے لیے. وہ مہینہ آنے والا ہے تو 2 مہینے کے بعد اس کی دلیل دعوت عام ہو، دلیل خاص تو نہیں چلتا، نہیں چلے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نہانے لگے، کپڑا اتار کے پتھر پہ رکھ دیا. جب نکلے تو پتھر کپڑا لے کے بھاگ رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اے پتھر میرا کپڑا، میرا کپڑا، میرا کپڑا. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ پتھر ہر کسی نبی کا کپڑا لے کے بھاگ سکتا ہے. ایک دلیل خاص دعوے عام کی دلیل نہیں ہوتی ہے. حدیث میں آیا کہ اذا اوذیا، جب رکھا جاتا ہے اور جب یہ لوٹ کر واپس آتے ہیں دفن کرنے والے، تب مردہ جوتوں کی آواز سنتا ہے. جب دفن کیا جائے تب. مولانا جرجیس کھانا تب کھاتے ہیں جب بھوک لگتی ہے. جب بھوک لگتی ہے تب کھانا. تو یہ جب کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ ہم 24 گھنٹے نہیں کھاتے ہیں. 24 گھنٹے کھانے والے بھی ہیں، لیکن جب بھوک لگتی ہے تب. تو یہ 24 گھنٹے کی دلیل نہیں ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے جب مردے کو قبر میں دفن کیا جاتا تو اللہ اپنی قدرت کاملہ سے سنا دیتا ہے. اور وہ بھی کیوں؟ آئے مردے سن لے، اپنے بیٹے کے لیے تو نے نمازیں چھوڑی، اپنے بھائی کے لیے تو نے نمازیں چھوڑی، اپنے باپ کے لیے تو نے سب کچھ قربان کیا، اپنی بیوی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے سب کچھ کیا. لیکن دیکھ آج تیرا وہی بھائی، تیرا وہی بیٹا، تیرے وہی رشتے دار آج تجھے قبر میں دفن کر کے جا رہے ہیں. تیرے وہ کوئی کام نہیں آ رہے ہیں. اگر یقین نہیں آتا ہے تو ان کے جوتوں کی آواز سن لے. یہ اللہ تعالیٰ سناتا ہے، لیکن یہ دلیل نہیں بن سکتی ہے کہ مردہ سنتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام بغیر باپ کے اور بغیر ماں کے پیدا ہوئے. یہ دلیل نہیں بن جائے گی اس بات کی کہ ہر بچہ دنیا میں بغیر باپ کے اور بغیر ماں کے پیدا ہوتا ہے. کم سے کم دعوے عام اصول فقہ پڑھ لیجئے تو دعوے عام اور دلیل خاص کی بحث، عام اور خاص کی بحث آپ کو پتہ چل جائے گی. فقہ آپ نے تیار کی، اصول آپ نے بنائے، تو کم سے کم اس کے اصول کو بھی تو اپنا لیجئے آپ. 5 وقت کی نماز، افضل وقت پہ نماز پڑھنا فرض ہے. افضل وقت پہ نماز پڑھنا سب سے افضل عبادت بھی ہے. لیکن اب یہ مستثنا ہو گئی. اب وہ دعویٰ عام ہے لیکن اس کو خاص کر دیا تو یہ ایک الگ چیز ہے. مردہ نہیں سنتا ہے لیکن کسی موقع پر اللہ تعالیٰ اگر سنا دیتا ہے تو یہ خاص چیز ہے. تو دلیل خاص دعوے عام کی دلیل نہیں ہوتی ہے. میرے پیارے ساتھیو اس چیز کو آپ سن لیجئے اور پھر آپ آئیے کہ اللہ کے نبی توحید کا درس کس انداز سے دیتے ہیں، کس انداز سے دیتے ہیں. آہا، اور قرآن کی اس آیت بھی آپ اپنے ذہن میں بٹھائیے. پہلے قرآن کی آیت، قل انی لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا. اے نبی اعلان کر دو، یا تو نفع دینے کی فیکٹریاں الگ کھلی ہوئی ہیں، بیٹا دینے والا الگ، بیٹی دینے والا الگ، روزی دینے والا الگ، بارش برسانے والا الگ. قل اے نبی کہہ دو، انی بے شک میں لا املکو مالک نہیں ہوں، قدرت نہیں رکھتا ہوں، ذرا ولا نفع، نہ نقصان پہنچانے کا نہ نفع دینے کا. اے نبی کہہ دو کہ میں کچھ بھی نفع اور نقصان پہنچانے کا مالک نہیں ہوں. اور علماء بیٹھے جانتے ہیں کہ نکرہ استعمال ہوا ہے، ذرا ولا نفع، کچھ بھی یعنی چیونٹی کے سر کے برابر بھی نہ میں تمہیں تباہ کر سکتا ہوں نہ میں تمہیں فائدہ دے سکتا ہوں. یہاں تو بڑے بڑے پیر صاحب پیدا ہوئے ہیں
پوچھو مات. پاکستان سے وہ کتاب لے کے آئے نا تذکرہ اولیاء، اس کی صفحہ نمبر 175 پر لکھا ہوا ہے کہ ایک بڑے پیر صاحب اپنے ماں کی پیٹ کے اندر تھے، 7 مہینے کا حمل تھا، ماں لکڑیاں اکٹھی کر رہی تھی جنگل میں، کوئی پوچھنے والا نہیں. 7 مہینے کا حمل ہے، کیا کر رہی ہوں جنگل میں؟ پوچھ لیں گے تو وہابی ہو جائیں گے. کیوں؟ تحقیق کرنے کا معاملہ ان کا ہے، ہمارا نہیں ہے. نہیں کہہ سکتے. کسی لکڑہارے نے وہاں دیکھا، رہے بڑی خوبصورت عورت ہے، اس کی نیت خراب ہوئی، عبد القادر جیلانی کی ماں پر یہ بڑھا گئے. پیٹ میں عبد القادر جیلانی کی آنکھیں سرخ ہونا شروع ہو گئیں. یہ آگے بڑھتا جائے، وہاں سرخی بڑھتی جائے. عبد القادر جیلانی کی ماں کے قریب آیا یہ، اور اس نے کپڑا پکڑ کے جو پھاڑنا شروع کیا عزت لوٹنے کے لیے. عبد القادر جیلانی اپنی ماں کے پیٹ سے تلوار لے کر باہر نکلے اور اس آدمی کو قتل کر دیا. قتل کرنے کے بعد وہ پھر اندر گھس گئے، کام تمام کر دیا. میرے بھائیوں، یہ واقعے کو میں نے کئی جگہ بیان کیا، آپ کو کیا کہ نہیں مجھے نہیں معلوم. ایک جگہ بیان کر رہا تھا، ایک آدمی کہنے لگا مولانا صاحب جب وہ نکل ہی گئے تھے تو اندر جانے کی ضرورت کیا تھی؟ میں نے کہا کہ کورس کمپلیٹ نہیں ہوا تھا، ابھی 7 ہی مہینے ہوئے تھے. ایسے ایسے واقعات بھرے پڑے ہیں، اور ان کو آپ کہو کہ کرامت یہ نفع نقصان دینے کے مالک ہیں. اگر حقیقی معنوں میں میرے بھائیوں تم عبد القادر جیلانی کے مرید ہو، اللہ کی قسم یہ ہمارے بھی پیر تھے، ہمارے بھی بابا تھے، ہم بھی ان کو بزرگ مانتے ہیں. لیکن آؤ، یہ زور سے آمین بولا کرتے تھے، تم بھی زور سے آمین بولو. پیر تو وہی، مرید تو وہی کرتا ہے جو پیر کرتا ہے. حقیقت نظر نہ آئے تو غنیت الطالبین میں دیکھ ڈالو. یہ رب العالمین کرتے تھے رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد تم بھی کرو. جو پیر کرتا ہے وہ مرید کو بھی کرنا چاہیے. اور ہم سے کہتے ہو تم پیروں کو بلیوں کو نہیں مانتے. ہائے افسوس تو یہ ہے کہ تمہیں اپنی 11ویں شریف کی ڈیگ چڑھانے کے لیے بھی پیر ملا ہے تو یہ اہل حدیثوں کے گھر کا ملا، تمہیں تو اپنے گھر میں بابا بھی نصیب نہ ہوا. تم تو اتنے غریب ہو، اتنے یتیم ہو. ارے اس نے کہا تھا، کیا کہا تھا کہ اے لوگوں 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا. پوچھا اے عبد القادر جیلانی کون سا؟ کہنے لگے ہم اصحاب الحدیث، وہ اہل حدیث جنت میں جائیں گے. کا بدعتی کی ایک ہی پہچان ہے، غنیت الطالبین میں عبد القادر جیلانی لکھتے ایک ہی بدعتی کی پہچان ہے کہ وہ اہل حدیث کو دیکھ کر جلتا ہوگا، اہل حدیث کو دیکھ کر نفرت کرتا ہوگا. یہ بدعتی کی سب سے بڑی پہچان بتائی. قل انی لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا ولا نفعا. اے نبی کہہ دو، اللہ کہلوا رہا ہے، نبی کی زبان سے کہلوا رہا. کہہ دو، کیا کہہ دو کہ اے لوگوں میں نہ ذرہ پر نفع کا نہ نقصان کا میں مالک نہیں ہوں. اس سے بڑی توحید اور کیا ہوگی؟ اس سے بڑی توحید. ہر نبی یہی دعوت لے کر آئے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ. ہر امت کے اندر ہم نے ایک رسول کو بھیجا یہی دعوت دے کر، یہی پیغام دے کر کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو. ان اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو. توحید. آئیے میں دکھاتا ہوں آپ کو. آدم علیہ السلام نے کس کو پکارا؟ ایک پوائنٹ یہاں نوٹ کر لینا. اللہ نے قرآن میں تقریباً 24 یا 25 نبیوں کا ذکر کیا ہے. اللہ نے قرآن میں 24 یا 25 نبیوں کا تذکرہ کیا ہے. اور یہاں آپ نوٹ کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے نبیوں کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے، اللہ نے ان کے ذکر کے ساتھ ان کی پریشانی اور ان کی مصیبت کا تذکرہ بھی کر دیا ہے، تاکہ دنیا کو یہ معلوم ہو جائے کہ نبیوں میں یہ طاقت نہیں کہ وہ اپنی مصیبت خود دور کر لیں. تو جب وہ اپنی مصیبت دور
دور نہیں کر سکتے تو آپ کی مصیبت کیا دور کر سکتے ہیں؟ فار ایگزامپل، مثال کے طور پر میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اولڈ ٹیسٹامنٹ وول نمبر 5 یہودیوں کی کتاب سے، اولڈ ٹیسٹامنٹ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کیا مجھ سے بھی زیادہ کوئی عبادت کرنے والا ہے؟ اللہ نے کہا فلاں جنگل میں چلا جا، تجھ سے بھی زیادہ میرا بندہ عبادت کر رہا ہے۔ وہ بزرگ وہاں گئے، موسیٰ علیہ السلام دیکھا ہاں اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے موسیٰ علیہ السلام۔ تورات کا واقعہ اولڈ ٹیسٹامنٹ کا، سجدے پہ سجدے سجدے پہ سجدے، کہا سلام پھیرا، کہا کیا بات ہے، کون ہو تم؟ کہا میں موسیٰ ہوں۔ ارے کیا بات کرتے ہو موسیٰ ہو؟ ارے موسیٰ کا تو میں انتظار کر رہا ہوں، اللہ ایک موسیٰ بھیجے گا، نبی بھیجے گا، اس کو تورات دے گا، میں اس کتاب پر ایمان لاؤں گا۔ کہا میں الحمدللہ میں ہی ہوں، مجھے کتاب مل چکی ہے، میں تورات لے کر آیا ہوں۔ اس نے تورات دیکھی، وہ موسیٰ پر ایمان لایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے بزرگ تم اللہ کی عبادت میں یہاں لگے ہو، ایک بات بتاؤ کب سے عبادت کر رہے ہو؟ بولا جب سے میں نے ہوش سنبھالا تب سے۔ اولڈ ٹیسٹامنٹ۔ کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا جو چاہتا تھا وہ مل گیا، اب کیا چاہتے ہو؟ کہا بس اسی جنگل میں عبادت کرتے کرتے میری زندگی ختم ہو جائے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے آج مجھے کوئی خدمت کا موقع دو۔ کہا موسیٰ خدمت کرنا ہی چاہتا تو یہ خدمت کر۔ کہا کیا؟ کہا اے موسیٰ مجھے روزانہ اس جنگل میں کہیں نہ کہیں سے کھانا آ جاتا تھا، میں کھا لیتا تھا، آج کھانا نہیں آیا ہے، بھوکا میں رہ سکتا ہوں لیکن پیاسا نہیں رہ سکتا ہوں۔ اے موسیٰ جا کہیں پانی اگر تجھے مل جائے تو پانی کا پیالہ لے، ایک پانی گلاس لیا، جا مجھے پانی پلا دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پورا جنگل دے گا، قرآن و حدیث کا حوالہ مت مانگنا، تورات میں لکھا ہوا ہے یہی جملہ۔ موسیٰ علیہ السلام پورے جنگل میں جاتے ہیں، پانی نہ ملا، شہر میں نکل جاتے ہیں، پانی مل جاتا ہے، گلاس فنجان کپ کے اندر ایک پانی کا کٹورا بھر کے لاتے ہیں، پانی لے کر آتے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آنا چاہتے ہیں، بزرگ کے پاس آنا چاہتے ہیں۔ 100 قدم کی دوری ہے، 100 قدم کی دوری ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بزرگ دیکھ کر کہتا ہے اے موسیٰ ذرا جلدی آ، میں پیاس کی وجہ سے مرا جا رہا ہوں، پیاس کی وجہ سے میں تڑپا جا رہا ہوں، پیاس کی وجہ سے میری جان جانے کے قریب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اسپیڈ تیز کر دی اور جیسے ہی اس بزرگ کے قریب پہنچے ان کو اٹھایا اور ان کے سر کو اپنی ران کے اوپر رکھ کر پانی پلانا چاہا۔ اس بزرگ کی روح کب سے عنصری سے پرواز کر جاتی ہے، اس بزرگ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ آگے لکھا ہوا موسیٰ جلالی تھا، موسیٰ جلالی تھا۔ تقابل ثلاثہ کے اندر بھی مولانا ثناء اللہ مرسری رحمت اللہ علیہ نے اس واقعے کو نقل کیا تورات سے۔ پھر اس کے بعد اس نے وہ کتاب، وہ پانی کا کٹورا اٹھایا موسیٰ نے اور اٹھا کر زمین کے اوپر پٹک دیا۔ پٹکنے کے بعد کہا اللہ یہ تیرا انصاف میری سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیسا انصاف ہے، آئے اللہ تیرا انصاف مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیسا انصاف ہے تیرا۔ ایک تیرا بندہ زندگی بھر تیری عبادت کرتا رہا، تیرے سامنے سجدہ کرتا رہا، تجھے اپنا ماتھا ٹیکتا رہا تیرے سامنے، اور آج جب پانی پینے کا موقع آیا تو آج تو نے اپنے بندے کو پیاسا ہی مار ڈالا، تو نے تو اس کو ایک گھونٹ پانی پینے کا موقع نہ دیا۔ غیر سے آواز آتی ہے اے موسیٰ اپنی زبان کو لگام دے اور سوچ کہ میں نے اس کو پانی کا پیالہ کیوں نہ پلایا، پانی کیوں نہیں دیا اس کو۔ موسیٰ نے کہا میں کیا جانوں رب تو ہے، تو بتا۔ اللہ نے جواب دیا اے موسیٰ تو آج اس جنگل میں گیا ہے، یہ بتا اب تک میرے بندے کو اس جنگل میں کھانا کون کھلاتا تھا؟ اللہ تو بتا، پانی اس کو کون پلاتا تھا؟ اللہ تو۔ آئے موسیٰ اس نے جب سے ہوش سنبھالا آج تک وہ مجھ سے مانگتا رہا، میں اس کو دیتا رہا، اور آج جب میرے بندے کو پیاس لگی تو اس نے پانی کا سوال مجھ سے نہیں کیا، تجھ سے کر دیا۔ کہا اچھا اسی لیے موت کی گھاٹ اتارا ہے؟ کہا تو اس سے تجھے کیا مل گیا ہے؟ موسیٰ نے کہا اس سے تجھے کیا مل گیا ہے؟ حضرت موسیٰ کے سوال پر اللہ نے کہا مجھے کون کیا دے سکتا ہے اے موسیٰ، لیکن پوری دنیا کو یہ سبق مل گیا ہے کہ کسی نبی اور رسول میں بھی یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی کو ایک گھونٹ پانی بھی پلا سکے۔ اگر تیرے اندر یہ طاقت ہے تو ذرا پلا کے دکھا۔ ختم۔
آج بھی سمندر میں کوئی ڈوب رہا ہو تو اس وقت قسم خدا کی کوئی یاد نہیں آتا ہے، نہ کچھوچا والا، نہ اجمیر والا، نہ بدایوں والا. جب ڈوب رہا ہوتا تو یا اللہ، یہ ڈائریکٹ آج کیسے تو اللہ کو پکار رہا ہے. پہلے تو ڈائریکٹ نہیں چلا کرتا تھا. اللہ تو ڈائریکٹ سنتا نہیں ہے نا، انڈائریکٹ سنتا ہے، ڈائریکٹ نہیں سنتا. پردھان منتری سے ملنا ہو تو پہلے چپراسی سے ملو، چھت پہ چڑھنا ہے تو پہلے سیڑھی کا سہارا لو. مولوی صاحب اتنی دور تک تمہاری آواز بغیر لاؤڈ اسپیکر کے نہیں جاتی، ہٹا کے دیکھو نہیں جاتی نا. یہ لاؤڈ اسپیکر تک کا سہارا لیا نا، اللہ تک آواز پہنچانے کے لیے پیروں کا، ولیوں کا سہارا. اور یہ اٹل بہاری کی سے تم یہ مثال پیش کرتے ہو، منموہن سنگھ کے لیے اللہ کی مثال پیش کرتے ہو. اس کو تو یہ نہیں معلوم کہ سنسد بھون پر کب حملہ ہو جائے، اس کو تو یہ نہیں معلوم کہ میری کرسی کے نیچے کون ٹائم بم فٹ کر دے. اللہ کی مثال ان سے دیتے ہو. نہیں مولوی صاحب دلی جانا ہے تو کس سے جاؤ گے؟ ہاں ٹرین سے. سعودیہ جانا ہے تو پلین سے. ہاں ٹرین اور پلین کا سہارا لیا. اللہ تک پہنچنے کے لیے پیروں کا سہارا نہیں لیتے ہو. نہیں، ضرورت ہی نہیں ہے. کیوں؟ عقل سے سوچو، عقل سے سوچو. یہ شجاعت گنج کی مسجد کتنی قریب ہے. آپ دلی جا رہے ہیں تو آپ ٹرین کا سہارا لے رہے ہیں. سعودی جا رہے ہیں پلین. کیوں؟ دور ہے. اس مسجد میں نماز پڑھنے جانا اور میں کہوں کہ نہیں صاحب شجاعت گنج کی کمیٹی والوں مجھے میرے لیے ہیلی کاپٹر لے کر آؤ، میں یہاں نماز پڑھنے جاؤں گا. آپ کیا کہو گے؟ ارے اس کو پاگل خانے میں بھرتی کر دو، بریلی نہ صحیح آگرہ ہی لے جاؤ. آپ مجھے پاگل خانے میں بھرتی کرنے کی کوشش کریں گے. کیوں؟ یار اتنے قریب کے لیے یار یہ ہیلی کاپٹر مانگ رہا ہے. پتا چلا کہ جو چیز دور ہوتی ہے اس کے لیے سہارا لیا جاتا ہے، اور جو چیز قریب ہوتی ہے اس کے لیے سہارا نہیں. اس کرسی پہ بیٹھنا ہے ایسے ہی بیٹھ جاؤں گا، کوئی سیڑھی کی ضرورت نہیں ہے. چھت پہ چڑھنا تو سیڑھی، کیونکہ وہ دور ہے. دلی جانا ہے میں ٹرین کا سہارا لوں گا، سعودیہ جانا ہے پلین کا سہارا لوں گا کیونکہ یہ دور ہے. لیکن اپنی مسجد میں جانا ہوگا تو کوئی سہارا نہیں لوں گا، اس لیے کہ قریب ہے. اب یہ فیصلہ کر لو کہ اللہ دور ہے یا قریب ہے. جاؤ، فیصلہ تم پہ ٹھہرا ہے. اور ہم سے پوچھو گے نہیں تم ہی بتاؤ، تو ہم تو بھائی جس گھر میں پیدا ہوئے ہیں وہاں قرآن کی آیت پیش کی جاتی ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. آئے میرے نبی، میرے بندے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے، کہہ دو فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں ان کے بالکل قریب ہوں. اب جو قریب ہو اس کے لیے سہارا لیا جائے گا. یہ مائک میرے قریب ہے، میں کہوں گا نہیں صاحب یہاں تک جانے کے لیے بھی میں اپنے منہ کو یہاں تک لے جاؤں گا، اس کے لیے بھی مجھے سہارے کی ضرورت ہے. آپ کہو گے پاگل ہو گیا. قریب کے لیے سہارا لیا جاتا ہے، نہیں لیا جاتا ہے، دور کے لیے سہارا لیا جاتا ہے. بھوپال میں تقریر کر رہا، کرتے کرتے بولا اے لاؤڈ اسپیکر کی بغیر آواز پہنچا کے دکھا. ایسے ہی بولتے ہیں، بولتے ہی ایسے ہیں. ایک اور تھے بیچارے پیدا ہوئے آپ کے کانپور میں بھی، وہ بہت ہنگامہ مچا رہے ہیں اس وقت. ایک جگہ بیچارے بھاگے برقع پہن کر، اور جب لوگوں نے دیکھا ان کی چال مردانہ نظر آ رہی ہے تو پھر ان کی گود میں بچہ بھی دیا گیا. اور جب ان کو ٹرین پہ بٹھا دیا گیا تب لوگوں نے بچہ لے لیا. تو میں نے کہا تھا کہ وہاں اس گاؤں میں نے کہا لوگوں ایسے مولوی کو کیوں بلاتے ہو جو آتا ہے طاہر گیابی بن کر، بھاگتا ہے طاہرہ بیگم بن کر. ضرورت ہے آج ایسی تقریروں کی، ضرورت ہے اس کی. ایک اور بول رہا ہے یہاں تو ہماری عورتوں کو الٹا سیدھا بولا جو بولا. یہاں تو بولا کہ شیطان نے جو سب سے پہلے انڈا دیا ہے اس میں سے ایک انڈے کا نام، بچے کا نام حدیث بھی ہے. اور مئو والے یہاں آئے ہوئے، پوچھو مئو والوں سے یہ مئو میں کیا بولا ہے. اس کی بات کا بھی کوئی وہ یقین کرنے کے لائق نہیں ہے. یہ بولا ہے مئو کے اندر، پتہ نہیں اس کو مجھ سے کون سی دشمنی تھی. مئو میں بولا ہے کہ شیطان نے جو 7 انڈے سب سے پہلے دیے تھے اس میں سب سے گندے انڈے سے یہ جرجسوا پیدا ہوا.
جرجیس بھی نہیں، جرجسوا پیدا ہوا. بڑے بہادر ہیں بیچارے، آتے ہیں گیابی بن کر، بھاگتے ہیں بیگم بن کر، بڑے بہادر ہیں. ٹاٹا کی کیسٹ میرے پاس ہے، جمشید پور ٹاٹا کی. وہاں اس بے غیرت نے تقریر میں جانتے ہو کیا کہے؟ یہ الفاظ آپ پوچھئے ٹاٹا والوں سے. اس نے کہا اہل حدیثوں، اپنی عورتوں کو بہت اپنی مسجدوں میں بھیجتے ہو، بہت شوقین ہو، کم سے کم ہماری مسجدوں میں بھی بھیج دیا کرو. کسی حدیث میں یہ آیا ہے کہ اپنی عورتوں کو اہل حدیثوں کی مسجدوں میں مت بھیجا کرو؟ ارے کم سے کم تمہاری عورتیں ہماری مسجدوں میں آ جائیں گی تو تمہاری جوان اور خوبصورت لڑکیوں کو دیکھ کر ہمارے شرابی، جواری، کبابی لڑکے سب نمازی بن جائیں گے. یہ مولوی کے الفاظ ہیں، مولوی نہیں، بے والا مولوی بتا رہا ہوں، مولوی کے الفاظ ہیں. آگے کیا کہتا ہے کہ اور اس کے بعد 9 مہینے میں جو رزلٹ نکلے گا وہ تمہارے سامنے آ جائے گا. ہاں ہاں ہاں، الفاظ دیکھ رہے ہیں آپ، کیسٹ ہے میرے پاس. اور مئو والوں سے پوچھو، یہاں ہیں 25 30 50 آدمی آئے، پوچھیے آپ ان سے میرے بارے میں اس کے جملے کیا تھے. اللہ جانے اس جرجسوا کو اس کی ماں نے کس راستے سے پیدا کیا. اٹھاؤ مئو والے ہیں، پوچھو، کیسٹ ہے، کس راستے سے. اسی پر اکتفا نہیں کہ آگے بولتا آگے سے یا پیچھے سے. وہ الفاظ ہم لوگ نہیں کہہ پائیں گے کیونکہ ڈگری ان کو اس کی ملتی ہے، ہم لوگوں کو نہیں ملتی. اور کیا اس کا جواب دوں؟ میں نے جواب دیا، گیابی صاحب، اللہ نے مجھے اسی راستے سے پیدا کیا جہاں سے فاطمہ نے حسن کو اور حسین کو پیدا کیا تھا. ہماری عورتیں ایک ہی راستے سے بچہ جنتی ہیں جہاں سے اللہ نے ان کو حکم دیا. جہاں سے خدیجہ نے زینب کو جنا، رقیہ کو جنا، ام کلثوم کو جنا. اگر تم کو شک ہے کہ عورتیں کئی راستوں سے بچہ جنتی ہیں تو اپنا میڈیکل سرٹیفکیٹ اور جانچ کراؤ. ہمارے بارے میں فکر کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. پھر انہوں نے کہا اللہ جانے، شیطان نے 7 انڈے دیے، سب سے گندے انڈے سے جرجسوا پیدا ہوا. ہم نے کہا اس کا بھی میں کوئی جواب نہیں دوں گا، صرف اتنا دوں گا کہ ہم تو قرآن کی آیت پر ایمان رکھتے ہیں. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے دنیا کے لوگوں، میں نے تمہیں ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے پیدا کیا ہے. ہم سب آدم کے بیٹے اور حوا کی اولاد ہیں. تم بھی آدم کے بیٹے اور ہم بھی آدم کے بیٹے، لہذا تم میرے بھائی، ہم تمہارے بھائی ہوئے. اب تم یہ بتاؤ گیابی صاحب، قرآن کی آیت پر تمہارا ایمان ہے یا نہیں ہے؟ ہے کہتے ہو تب بھی پھنسے، نہیں کہتے ہو تب بھی پھنسے. اور اللہ نے تمہیں تو پیدا ہی کیا پھنسنے کے لیے. اگر کہتے ہو کہ نہیں مجھے ایمان نہیں ہے قرآن کی اس آیت پر تو پھنسے، اس لیے کہ ہم کافر کہہ دیں گے. اور کہتے ہو نہیں میرا ایمان ہے تو پھر مجھے بھائی ماننا پڑے گا اور میں آپ کو بھائی مانوں گا. اگر آپ کا چھوٹا بھائی شیطان کے گلیس انڈے سے پیدا ہوا تو بڑا بھائی بھی اپنا ثبوت لے کر آئے. نانی مر گئی، چھٹی کا دودھ یاد آ گیا، کہنے لگا وہ انگریزوں کے ایجنٹ ہے. ہم نے کہا کھسیانی بلی کھمبا نوچے، جب کچھ نہ ملا تو لومڑی کہنے لگی انگور کھٹے ہیں، وہی تیری مثال ہے. بات دلیل سے کر. یہاں جواب دینے کو نہ ملا، ٹاٹا نگر کہنے لگا اپنی عورتوں کو ہماری مسجدوں میں بھی بھیج دیا کرو. ہم نے کہا اس کی ضرورت بھی پیش نہیں آئے گی، دلی کے جامع مسجد میں تمہاری عورتیں تمہاری مسجدوں میں آ رہی ہیں. جاؤ، اگر اہل حدیثوں کی عورتیں مسجدوں میں آتی ہیں یہی صرف جرم ہے تو تمہاری عورتیں ہر جمعے کو اور روزانہ 5 وقت کی نمازوں میں آ رہی ہیں. ہماری عورتیں تو اللہ کا شکر ہے صرف برقع اور نقاب پہن کر پردے کے ساتھ آتی ہیں. تمہاری دلی کی جامع مسجد میں تمہاری کسٹڈی میں وہ عورتیں بھی آ رہی ہیں جو گھٹنے بھی نہیں ڈھانکتی ہیں، جو لپسٹک لگا لگا کر مسجدوں میں آ رہی ہیں اور تم ان کو منع نہیں کر پاتے ہو، نہیں کر سکتے ہو. ہماری عورتیں ہماری مسجدوں میں آتی ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. تم کہتے ہو ہم اپنی عورتوں کو ہماری مسجدوں میں بھیج دو، ہمارے جواری شرابی چور لڑکے نمازی بن جائیں گے. اور ایک بہت بڑا الزام آپ نے اہل حدیث عورتوں پر لگایا. کیا کہا 9 مہینے میں جو رزلٹ نکلے
لکھے گا وہ تمہارے سامنے. ہم نے کہا کہ ابھی صاحب اس کا کیا جواب دوں؟ میں تمہاری طرح بےہودہ تو نہیں ہوں، اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے تو خود ہی بتا دیا کہ آپ کی نسل کیسی ہے کہ مسجدوں میں آنے والی نیک و باپردہ عورتوں کو نہ چھوڑے. اس لیے آئے حنفیوں، اپنی عورتوں کو بازاروں میں جانے سے روک لو، کیونکہ نماز پڑھنے والی عورتیں جب حاملہ ہو سکتی ہیں تو یہ بے نمازیاں کیوں نہیں ہو سکتی ہیں؟ یہ لپسٹک اور کریم لگانے والی بازاروں میں گھومنے والی کیوں نہیں ہو سکتی ہیں؟ کہنے لگا جس نے مولوی جرجیز کی تقریر سنی ان سب کے نکاح ٹوٹ گئے. کہاں کی بات ہے؟ ظلم تم کرو. ہمیں تو ان بھائیوں سے کوئی شکایت نہیں، بیچارے قبروں پہ جاتے ہیں، کم سے کم ان کو سمجھاؤ تو مان تو جاتے ہیں. ہمیں شکایت نہیں ہے، شکایت ان سے ہے. کہتے اچھا 70 سال کے بڈھے نے اپنی بہو کے ساتھ اگر زنا کر لیا ہے تو وہ اپنے شوہر پر حرام. ان سے ہمیں ڈر ہے، ان سے شکایت ہے. پوچھا گیا بھائی بیوی اس کی حرام اس پر کیوں ہو رہی ہے شوہر پر؟ زنا اس نے کیا. بولے یہ فتویٰ ہے. بارے مفتیوں تمہاری کھوپڑیوں میں پتہ نہیں کون سا گوبر بھرا ہوا ہے. یہ فتویٰ ہے. پنچایت نے فیصلہ کیا یونیورسٹی مہر لگاتی ہے. جانتے ہو کیا؟ پنچایت نے فیصلہ کیا ایسا کرو، یہ عمرانہ جو ہے نا یہ سسر کو ہی دے دی جائے. وہاں سے آتا ہاں فیصلہ صحیح ہے. بتاؤ اسلام اگر نافذ ہوتا اس بھارت کے اندر تو عمرانہ کے سسر کو 1 منٹ بھی زندہ رہنے کا حق ملتا؟ جس کو اسلامی قانون کے مطابق 1 منٹ زندہ رہنے کا ادھیکار نہ ہو اس کو پوری جوان عورت دے دو. اور جس کے 4 بچے ہوں کہنے لگے اب وہ تیری اماں بن گئی، تیرے بیٹے تیرے بھائی بن گئے. اتنا ہی نہیں، نیو جلپائی گڑی کے اندر معاملہ پیش آیا، آپ نے سنا ہوگا، پیپر میں پڑھا ہوگا. ہم سے کہتے ہیں ان سے نقصان ہے. نقصان ہم سے نہیں ہے، خطرہ تم نے پیدا کر ڈالا. میاں بیوی دونوں سو رہے ہیں، سوتے میں آدمی کی الگ الگ عادت ہوتی ہے. میں بھی جب 55 چھوٹا تھا پڑھتا تھا تو میں بھی نیند میں اڑاتا تھا، کبھی تقریر کرنا شروع کر دیتا تھا نیند میں ہی. عادت ہوتی ہے کسی کی. میاں بیوی سو رہے ہیں، شوہر نے سوتے ہی میں لڑائی جھگڑا دیکھ لیا خواب میں، میاں بیوی میں جھگڑا ہو رہا ہے اور سوتے ہوئے اپنی بیوی سے بولا اے تجھ پہ طلاق طلاق طلاق. بیوی کبھی کیا کرو؟ بیوی کبھی یہ کیا کرو؟ بولے کیا؟ میں تو کچھ نہیں کروں. اے تمہیں طلاق طلاق کیا؟ بولے میں مجھے نہیں معلوم ہے. بیوی نے اپنے سہیلی سے کہی، سہیلی نے یہ بات دوسری سے کہی، دوسری نے تیسری سے کہی، یہ بات مسجد کے کٹھ ملا تک پہنچ گئی. کٹھ ملا نے کہا کہ اچھا تو نے کہا؟ بولا مجھے معلوم نہیں. بیوی سے پوچھا تو نے سنا؟ کہا ہم نے سنا. کہا طلاق ہو گئی. خطرہ تم سے ہے. میڈیا والے پوچھ رہے ہیں کہ تم نے کبھی زندگی میں جھگڑا ہوا؟ بولے نہیں، میاں بیوی میں برتن تو ہمیشہ کھٹک جاتے ہیں، کوئی بات نہیں، ایسے کوئی جھگڑا نہیں ہوا جس سے طلاق کی نوبت آ جائے. کہ تم نے طلاق دی الفاظ کے؟ بولا ہمیں یاد نہیں. بیوی سے پوچھا سنے؟ اس نے کہا ہاں. وہ کہہ رہا مجھے یاد نہیں، کبھی جھگڑا نہیں ہوا. وہ کہہ رہے طلاق ہو گئی. طلاق خواب میں اگر کوئی دے دے اور ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے ان مولویوں کی گردنیں کاٹو. یہ پتہ نہیں خواب میں بڑے بڑے مفتی لوگ بھی پتہ نہیں کس کس لڑکے کے ساتھ حرکت کر ڈالتے ہیں. لڑکی تو چھوڑو، گردنیں کاٹو ان کی. اور بتاؤ خواب کے اندر کوئی بندش نہیں ہے، پتہ نہیں کس کی لڑکی آ جائے خواب میں، نظر آ جائے. آدمی سب کچھ کر ڈالتا ہے خواب کے اندر اس کے ساتھ. صبح اس کو نہانے کی ضرورت بھی پڑ جاتی ہے، اب کہو اس کو کوڑے لگاؤ گے؟ اگر یہ سزا نافذ نہیں ہو سکتی ہے تو خواب میں دی ہوئی طلاق طلاق کیسے پڑ سکتی ہے؟ مجھے معلوم ہے آپ کسی کانپور کا وہ واقعہ ہے. ایک لڑکی تھی، مولوی نے فتویٰ دیا، میاں کہنے لگا میں نے تقریر سن لی ہے، ایک کی طلاق پڑ گئی ہے، نکاح ٹوٹ گیا ہے. وہ لڑکی بولی جڑے گا کیسے؟ کہ حلالہ کراؤ. لڑکی بولی وہ کیا ہوتا ہے؟
اسی کانپور کا واقعہ، لڑکی بولی وہ کیا ہوتا ہے؟ کہا کہ ایک رات کے لیے تم کسی دوسرے سے شادی کرو. بولی ہائے توبہ، کیا؟ کہا پھر کیا ہوگا؟ کہا پھر وہ طلاق دے گا، پھر عدت گزارو، پھر میرے ساتھ تمہارا نکاح ہو جائے گا. وہ بولی کہ یہ کیا گارنٹی ہے کہ جس کے ساتھ میں